ایک شخص نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اور میں عرض کروں، خصوصاً جوانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جوانوں بزرگوں سے منتیں کرنی پڑیں تو کرو، اور ان سے کہا کرو ہمیں کوئی نصیحت کرو، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا جوان کی جوانی سے بھی بزرگ کی بزرگی زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نصیحت خود کہا کرو، مجھے نصیحت کرو۔ چند سال پہلے ایام فاطمیہ میں مجھے بہت اچھا لگا، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ڈائریاں اٹھا کے، بھائی زوار باقر حسین لنگا کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کمرے میں کوئی عالم بیٹھا ہے، کسی کمرے میں کوئی، وہ ڈائریاں اٹھا کے جا رہے تھے ہمیں کوئی نصیحت لکھ کے دے دے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے فیصل آباد میں، وہاں ایک بچوں کی تربیتی ورکشاپ تھی، شارٹ کورس تھا، تو وہاں میں نے یہی بات آپ کی ڈبلیو بلاک کی وہاں فیصل آباد میں بیان کی، اور وہاں یہ نصیحت بھی سنائی۔ تو جب وہ درس ختم ہوا تو 8-10 بچے کاپیاں قلم لے کے آگے کہا ہمیں نصیحت لکھ کے دے دو۔ بڑا فائدہ ہوتا ہے نصیحت کا، خود جوان تقاضا کریں بزرگوں سے کہ ہمیں نصیحت کیا کرو۔ یہ جسے کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے وہ فائدے میں نہیں ہے، فائدے میں وہی ہوتا ہے جسے کوئی سمجھانے والا ہو، کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ایک شخص نے چاہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا اذا انت حممت بامر فتدبر عاقبتہ، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کام کو ہاتھ بعد میں لگاؤ، اس کے انجام کے بارے میں پہلے غور و فکر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں، تم کسی کام کو کرنا چاہتے ہو، فرما رہے ہیں کہ جس کام کا کیا نہ ارادہ اس کو ہاتھ کیا کرو بعد میں، پہلے اس کے انجام کے بارے میں غور و فکر کرو۔ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، یہ جو روزگار میں تلاش کر رہا ہوں، یہ جو میں نوکری کرنے جا رہا ہوں، آیا اس روزگار میں میری آخرت بھی بچے گی یا نہیں؟ اس نوکری میں میری آخرت بھی بچے گی یا نہیں؟ کتنے ایسی نوکریاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی آخرت کو دو پہ لگا دیتا ہے، کتنے ایسے کاروبار ہوتے ہیں جو سود میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور انسان کی آخرت کیا ہوتی ہے؟ خطرے میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا تم جو کام کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے کیا کرو؟ اس کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے انجام کے بارے میں سوچو۔